عید الفطر کی رات جسے ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں، یہ چاند رات تو ہے ہی ہے، لیکن اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات انعام والی رات ہے۔ آپ نے پورے مہینے روزے رکھے، نماز ادا کی، تراویح بھی آپ نے پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے نوافل بھی ادا کیے، تہجد بھی آپ نے ادا کی، یہاں تک کہ آپ نے اعتکاف بھی کیا، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ بھی ادا کیا، لوگوں کو افطاری بھی کرایا، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کیا، بہت ساری نیکیوں والا کام آپ نے اس مہینے میں کیا۔ تو پورے مہینے آپ نے نیکیوں والا کام کیا، تو آج کی رات یعنی عید الفطر کی رات جسے ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں، یہ اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کاموں کی جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، یعنی انعام دیتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ آج کی رات کو ہمیں غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ روزے ہم نے پورے کر لیے، چھٹی ہو گئی، اب شاپنگ کرنا چاہیے، بازاروں میں گھومنا چاہیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی کرتے بھی ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، بازار کی رونق بنے پھرتے ہیں، خریداری میں پوری رات گزار دیتے ہیں، غفلت میں اس رات کو گزار دیتے ہیں، جبکہ انعام پانے والی یہ رات ہے۔ آپ نے پورے مہینے محنت کی، مشقت کی، عبادت کی، تو اس رب سے اس رات میں آپ انعام مانگیے، ان سے بخشش مانگیے، ان کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجیے، تو اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ 5 رات ایسی بھی ہیں کہ اگر اس رات میں کوئی بندہ مومن عبادت کر کے اس رات کو زندہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادت کرنے والوں پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ ان 5 راتوں میں پہلی رات کیا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کی رات ہے، جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ۔ دوسری رات 9ویں ذی الحجہ کی ہے، اور تیسری رات 10ویں ذی الحجہ کی ہے۔ ان میں سے چوتھی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ان میں سے 5ویں رات عید الفطر کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ انعام والی رات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، جن کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا، جس دن تمام لوگوں کے دل مردے ہو جائیں گے۔ اور وہ جانتے ہیں وہ 2 رات کون سی ہے؟ ایک عید الفطر کی رات ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنی چاہیے، کم سے کم 2 رکعت نماز تو ضرور پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ کروڑ احسان کہ تو نے مجھ جیسے گنہگار کو رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور مولا کریم تو نے پورے مہینے روزہ رکھنے کی توفیق دی، میں نے نماز بھی ادا کیا، تراویح بھی ادا کی، صدقہ و خیرات کیا۔ مولا کریم اگر یہ تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ سارے کام نہیں کر پاتے، ایک بھی پتا رب تبارک تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کمال ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ رب تبارک تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں۔ تو کم سے کم شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں، اور رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی، اپنے مرحومین کی معافی کے لیے، بخشش کے لیے ضرور دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، آل اولاد کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ یہ انعام والی رات ہے، تو اس رات اپنی مزدوری بھرپور رب تبارک تعالیٰ سے لیجیے۔ پھر اس کے بعد پوری رات بھری پڑی ہے، آپ بازار میں جائیں، خریداری کریں، اپنے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے کریں۔